اور فلاح تک پہنچانے میں سب سے بڑا دخل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا خوف اور فکر آخرت کو ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے سب سے زیادہ جو کوشش کی ہے ایمان کے بعد اس بات پر کی ہے کہ میری امت کے ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لیتے اس بات کو اور ان چیزوں کو عالم جو میں جانتا ہوں، لبکیتم کثیرا، البتہ تم روتے زیادہ، ولضحکتم قلیلا، اور البتہ تم ہنستے تھوڑے، رواہ البخاری۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کے قہر و جلال اور قیامت و آخرت کے ہولناک احوال کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تمہارے اوپر یہ سب کچھ منکشف ہو جائے اور اگر تم کو بھی اس بات کا پورا علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، اور تم بھی وہ سنو جو کچھ میں محمد عربی سنتا ہوں، تو تمہاری زندگی کا چین اور سکون جو ہے یہ ختم ہو جائے، تمہاری لذتیں ختم ہو جائیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون، کہ بے شک میں دیکھتا ہوں وہ کچھ لا ترون جو تم نہیں دیکھتے، واسمع، اور میں سنتا ہوں ما لا تسمعون جو تم نہیں سنتے، اتت السماء، آسمان چرچرا رہا ہے، اور وحق لها ان تعطا، اور حق ہے اس کے لیے کہ وہ چرچرائے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما فیہا موضع اربع اصابع، کہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی جگہ نہیں، الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، مگر ایک فرشتہ رکھنے والا ہے اپنے چہرے کو سجدہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے۔ یعنی آسمان کے چپے چپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے فرشتے جو ہیں وہ سجدہ ریز ہیں۔ واللہ لو تعلمون، اللہ کی قسم اگر تم جان لیتے، ما عالم جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، البتہ تم ہنستے تھوڑے، ولبکیتم کثیرا، اور البتہ تم روتے زیادہ، وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ بستروں پر لذت نہ اٹھاتے، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور البتہ تم نکل پڑتے جنگلوں اور ویرانوں کی طرف، تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، گڑ گڑاتے اور آہوزاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، یا لیتنی، کاش کہ کنت شجرۃ، میں درخت ہوتا، تو ازدو جو کاٹ دیا جاتا۔ اب غفلت کو دور کرنے والی کون سی چیز ہے کہ جس سے انسان کے دل میں فکر آخرت پیدا ہو جائے اور انسان کی غفلت جو ہے یہ ختم ہو جائے اور انسان دنیا سے کی طرف دل نہ لگائے، دنیا سے ہٹ کر انسان کی آخرت کی طرف زیادہ جو ہے وہ دل لگنے لگے۔
تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج النبی، ایک دن پیغمبر علیہ السلام نکلے لصلاۃ نماز کے لیے، فرعا تو پس دیکھا پیغمبر علیہ السلام نے الناس لوگوں کو، کانہم گویا کہ وہ یکتشرون کھلکھلا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ قالا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اما انکم لو اکثرتم ذکر ہاذم اللذات، بہرحال بے شک اگر تم زیادہ یاد کرتے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو، لشغلکم اما ارا الموتا، تو وہ موت جو ہے تمہیں بے پرواہ کر دیتی ان چیزوں سے جن چیزوں کے اندر میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ فاکثروا فلہذا پس یاد کرو ذکر ہاذم اللذات الموت، کثرت کے ساتھ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو۔ فإنہ لم یأت علی القبر یوم، پس نہیں آتا قبر پر کوئی دن الا تکلم، مگر وہ کلام کرتی ہے، یعنی زمین کا وہ حصہ جہاں پر انسان نے مدفون ہونا ہوتا ہے اور انسان دفن کیا جاتا ہے، فیقول پس وہ کہتا ہے ہر دن انا بیت الغربت، میں مسافرت کا گھر ہوں، وانا بیت الوحدت، میں تنہائی کا گھر ہوں، وانا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، وانا بیت الدود، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ فاذا دفن العبد المؤمن، پھر کیا ہوتا ہے جب مومن بندہ اس قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو قال له القبر، کہتی ہے اس کے لیے قبر مرحبا و اہلا، خوش آمدید، اپنے گھر میں آیا ہے۔ اما ان کنتا لاحب من یمشی علی ظہری، بے شک تو ان لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا جو میری پیٹھ پر چلتے تھے۔ فیضا ولیتک الیوم، پس جب تو سپرد کر دیا گیا ہے آج کے دن، وسرت الیہ، اور تو میرے پاس آ گیا ہے، فسترا، پس ان قریب تو دیکھے گا کہ صنیعی بکا، میں کیا کرتی ہوں تیرے ساتھ۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فیتسع لہ مد بصرہ ویفتح لہ باب الی الجنۃ، حد نگاہ تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے، اور کھولا جاتا ہے اس کے لیے ایک دروازہ الی الجنۃ، جنت کی طرف۔ فاذا دفن، پس جب دفن کیا جاتا ہے العبد الفاجر، سخت قسم کا فاجر بندہ، او الکافر، یا کافر، قال له القبر، تو کہتی ہے اس کے لیے قبر لا مرحبا ولا اہلا، خوش آمدید نہ ہو تیرے لیے اور نہ یہ تیرا گھر ہے اب، اما بہرحال ان کنت لا لابغض من یمشی علی ظہری، بے شک تو تھا میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ان لوگوں میں سے جو میری پیٹھ پر چلتے تھے۔ فیضا ولیتک الیوم، پس جب تو حوالے کر دیا گیا ہے آج میرے، وسرت الیہ، اور میرے تک پہنچ گیا ہے، تو فسترا صنیعی بکا، پس ان قریب تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فیلتئم علیہ، وہ قبر بھچ جاتی ہے اس پر اور دباتی ہے اس کو، حتی تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اس کی پسلیاں۔ قال، حضرت ابو سعید نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیغمبر علیہ السلام نے باصابعہ، اپنی انگلیوں کو یوں کیا، ادخل بعضها فی جوف بعض، بعض کو بعض میں داخل کیا، داخل کر کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَيُقَيَّزُ لَهُ 70 تنینا، پھر اس پر 70 اژدہا جو ہے وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اژدہا کتنا بڑا اور کتنا سخت زہریلا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لو ان واحدا منہا، اگر بے شک ان میں سے ایک سانپ نفخ فی الارض، پھونک دے زمین کے اندر، ما انبتت شیئا، نہ اگائے زمین کوئی چیز، ما بقیت الدنیا، جب تک یہ دنیا باقی ہو،
فَيَنْحَسْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ، اور پھر وہ اس کو ڈستے رہیں گے اور نوچتے رہیں گے، حَتَّى يُفْضِي بِهِ إِلَى الْحِسَابِ، یہاں تک کہ اس کو لے جایا جائے گا حساب و کتاب کی طرف۔ قال حضرت ابو سعید نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے آخر میں فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، بے شک قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ عالم برزخ کے اندر یہ سب کچھ معاملات اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، خشیت الہی نصیب فرمائے، اور ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ ہماری فکر جو ہے وہ آخرت کی طرف لگ جائے، ہمارا دنیا سے دل جو ہے وہ ہٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کی تو